اگر آپ ہالی ووڈ کی موویز دیکھنے کے شوقین ہیں اور خاص طور پر ریسنگ موویز یا ایکشن موویز، تو آپ کو یہ لال رنگ کا برج بہت دفعہ دیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ اس سے اچھی طرح واقف بھی ہوں گے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور اس کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کا نام ہے گولڈن گیٹ برج۔ گولڈن گیٹ برج امریکی انجینئرنگ کی ایک مشہور علامت ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پہچانے جانے والے شاہکاروں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک سسپینشن برج ہے، یعنی کہ جھولے کی طرح لٹکا ہوا ہے۔ گولڈن گیٹ آبنائے، جس کو اسٹریٹ بھی کہتے ہیں، اس پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ پل سین فرانسسکو کو میرن کاؤنٹی کیلیفورنیا سے جوڑتا ہے۔ اسٹریٹ پانی کا ایک تنگ راستہ ہوتا ہے جو دو سمندر یا پانی کے دو بڑے علاقوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ اس پل کو جدید انجینئرنگ عجائبات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور اس کی تعمیر پلوں کی تعمیر کے شعبے میں ایک بڑی کامیابی سمجھی جاتی تھی۔ گولڈن گیٹ برج نہ صرف فن تعمیر کا شاہکار ہے بلکہ یہ سان فرانسسکو کے ایریا کے لیے ایک اہم ٹرانسپورٹ لنک بھی ہے۔ گولڈن گیٹ برج کی تعمیر 1933 میں شروع ہوئی اور 1937 میں مکمل ہو گئی۔ پل کا ڈیزائن چیف انجینئر جوزف سٹراس، انجینئر چارلز ایلٹن ایلس اور آرکیٹیکٹ ارون مورو نے بنایا تھا۔ یہ پل 8,981 فٹ لمبا ہے جو مکمل ہونے پر دنیا کا سب سے طویل پل تھا۔ گولڈن گیٹ برج کی تعمیر امریکی شہر سان فرانسسکو کے بے ایریا میں نقل و حمل کو بہتر بنانے کے لیے کی گئی تھی۔ بے سمندر کا ایک وسیع داخلی راستہ ہوتا ہے جہاں زمین اندر کی طرف کو مڑتی ہے۔ پل کی تعمیر سے پہلے گولڈن گیٹ آبنائے یعنی کہ اسٹریٹ کو عبور کرنے کا واحد راستہ فیری کے ذریعے ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہ 20ویں صدی کے شروعات میں خلیجی علاقے میں آبادی بہت تیزی سے بڑھنے لگی جو کہ اس پل کو بنانے کا ایک بہت بڑا سبب بنا۔ اس پل کا مقصد فوجی نقل و حرکت کو آسان بنانا بھی تھا۔ گولڈن گیٹ سان فرانسسکو بے کا داخلی راستہ ہے جہاں یو ایس نیوی پیسیفک فلیٹ کے متعدد یونٹس بھی موجود ہیں، لہٰذا پل بنانے کا مقصد کسی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر فوجیوں اور فوجی ساز و سامان کو منتقل کرنے کے لیے آسانی فراہم کرنا تھا۔ گولڈن گیٹ برج کی تعمیر کا چیلنج بنیادی طور پر پل کے مقام کی وجہ سے تھا۔ گولڈن گیٹ آبنائے یعنی اسٹریٹ جہاں یہ پل واقع ہے، جو اپنی تیز دھاروں، تیز ہواؤں اور شدید دھند کے لیے جانا جاتا ہے، ان موسمی حالات نے ایک ایسے پل کو ڈیزائن اور تعمیر کرنا مشکل بنا دیا جو فطرت سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو۔ اس کے علاوہ سمندری پانی کی گہرائی بھی ایک مسئلہ تھا۔ اس مقام پر پانی کی گہرائی تقریباً 300 فٹ تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انجینئرز کو پل کی بنیاد کے لیے ایک نیا حل تلاش کرنا پڑا۔ پل کی لوکیشن نے علاقے کی جیولوجی کے لحاظ سے بھی ایک چیلنج کھڑا کیا۔ پل کی جگہ زلزلے کی خرابی پر واقع ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ پل کو زلزلوں کو برداشت کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جانا تھا۔ اس نے پل کے ڈیزائن اور تعمیر میں بھی مشکلات کا ایک اور اضافہ کر دیا۔ ایک اور بڑا چیلنج اس منصوبے کی لاگت تھا۔ اس منصوبے کے تخمینہ لاگت $35 ملین تھی، جو کہ اس وقت کے لیے ایک اہم رقم سمجھی جاتی تھی۔ اس منصوبے کی لاگت سان فرانسسکو شہر اور ریاست کیلیفورنیا کے لیے ایک بڑی تشویش تھی اور اس منصوبے کے لیے فنڈنگ حاصل کرنے میں کئی سال لگ گئے۔ ان چیلنجز کے باوجود پروجیکٹ میں شامل انجینئر اور آرکیٹیکٹ نے ان پر قابو پانے اور دنیا کے سب سے مشہور پلوں میں سے ایک کو ڈیزائن کرنے اور تعمیر کرنے میں کامیاب رہے۔ گولڈن گیٹ برج انجینئرنگ کا ایک معجزے سے کم نہیں اور سان فرانسسکو اور میرن کاؤنٹی کیلیفورنیا کے درمیان ایک اہم رابطہ ہے۔ گولڈن گیٹ برج کی تعمیر 1933 میں شروع ہوئی تھی۔ یہ منصوبہ صرف 4 سال سے زائد عرصے میں مکمل ہوا۔ پل کو 27 مئی 1937 کو باضابطہ طور پر عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ تعمیراتی عمل ایک بہت بڑا کام تھا جس میں نئی ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکس کا استعمال شامل تھا۔ سب سے زیادہ قابل ذکر خصوصیت میں سے ایک پل کے سہاروں کا موویبل ہونا تھا۔ گولڈن گیٹ برج کی پیچھے کی انجینئرنگ واقعی متاثر کن ہے۔ پل کے مرکزی تاریں ہزاروں انفرادی تاروں سے بنی ہیں، ہر ایک کا ڈائیمیٹر 1 انچ سے زیادہ ہے۔ ان تاروں کو ایک ساتھ جوڑ کر بڑی کیبل بنائی جاتی ہے جنہیں پھر تار کے حفاظتی تہ میں لپیٹ کر اسٹیل کی تار کی چادر میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔
मेन केबल स्ट्रेट के दोनों तरफ ग्रेनाइट चट्टानों में जायंट सैडल्स का इस्तेमाल करते हुए लंगर अंदाज यानी कि एंकर है, जिनका वजन 100 टन से ज्यादा है। पुल का रोड छोटी तारों से मुअत्तल है जो वर्टिकल सस्पेंडर रस्सियों के जरिए केबल से जुड़ी हुई हैं। गोल्डन गेट ब्रिज की लागत $35 मिलियन थी, जो आज के डॉलर्स में तकरीबन 1.3 बिलियन डॉलर्स के बराबर है। यह खतीर रकम बॉन्ड्स, टोल्स और निजी एहतियात से इकट्ठा की गई थी। सबसे पहले कैलिफोर्निया के कानून साज असम्बली कैलिफोर्निया लेजिस्लेचर में एक एक्ट के तहत एक इरादा गोल्डन गेट ब्रिज और हाईवे डिस्ट्रिक्ट यानी कि गोल्डन गेट ब्रिज एंड हाईवे डिस्ट्रिक्ट वजूद में लाया गया और इसको 1928 में गोल्डन गेट ब्रिज के डिज़ाइन, तामीर और माली मुआवनत के लिए सरकारी इदारे की हैसियत दे दी गई। ताहम 1929 के स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाने के बाद, यानी कि जिसको द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, ये इदारा इतनी खतीर रकम जमा करने से कासिर था, जिसके बाद सैन फ्रांसिस्को में कायम बैंक ऑफ अमेरिका के बानी अमेडियो जनीनी ने अपने बैंक की जानिब से मकामी मईशत की मदद के लिए बॉन्ड्स खरीद कर इस प्रोजेक्ट की मदद की। बॉन्ड फंड्स के अलावा पुल को अबूर करने वाली गाड़ियों से जमा होने वाले टोल के जरिए भी माली मुआवनत फराहम की गई। टोल्स इब्तदाई तौर पर कारों के लिए $1 और पैदल चलने वालों के लिए 50 सेंट मुकर्रर किए गए। इसके अलावा सेव द गेट मुहिम जो 1929 में शुरू की गई, इसने प्राइवेट शहरियों से $1 मिलियन से ज़्यादा इकट्ठे किए। आज गोल्डन गेट ब्रिज, हाईवे और ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रिक्ट गोल्डन गेट ब्रिज के ऑपरेशन, देखभाल और मरम्मत के साथ साथ सैन फ्रांसिस्को, मैरन और सोनोमा काउंटी में बस और फेरी समेत अवामी ट्रांसपोर्टेशन की खिदमात फराहम करने का जिम्मेदार है। गोल्डन गेट ब्रिज ने अपनी पूरी तारीख में कई अवार्ड्स हासिल किए हैं। सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र अवार्ड्स में से कुछ ये हैं: द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शंस मोस्ट ब्यूटीफुल स्टील ब्रिज अवार्ड। द गोल्डन गेट ब्रिज रिसीव्ड दिस अवार्ड इन 1937 और इसी साल इसको आम आवाम के लिए खोला गया था। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स नेशनल हिस्टोरिक सिविल इंजीनियर्स लैंडमार्क अवार्ड, ये 1964 में इस ब्रिज को दिया गया। नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिक प्लेसेस, गोल्डन गेट ब्रिज को 1966 में नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिक प्लेसेस में शामिल किया गया था। ये ब्रिज अमेरिका के मोस्ट फेवरेट आर्किटेक्चर अवार्ड भी जीत चुका है 2007 में। नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क 1985 में गोल्डन गेट ब्रिज को नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क से भी नवाजा गया था। आखिर में गोल्डन गेट ब्रिज एक हकीकी इंजीनियरिंग का शाहकार है। पुल का मकाम इस कदर सख्त माहौल में तमीर के चैलेंजेस के साथ मिलकर तामीराती अवामिल को एक यादगार काम बना दिया गया। ताहम जदीद टेक्नोलॉजी और टेक्निक के इस्तेमाल के साथ साथ इसमें शामिल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की महारत इस मंसूबे की कामयाबी का बायस बनी। ये पुल अमरीकी इंजीनियरिंग की एक मशहूर अलामत है और सैन फ्रांसिस्को और मैरन काउंटी के दरमियान एक अहम राब्ते का जरिया भी। इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग, फैक्ट बेस्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। शुक्रिया। Thank you.